بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا. آج ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے. ہم سیگمنٹ 4 میں کام کر رہے ہیں جس کے اندر ہم ویکٹر اسپیسز کی بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے 3 سیگمنٹس مکمل کر لیے ہیں جس کے اندر ہم نے سسٹمز آف ایکویشنز کی بات کی تھی, اس کے بعد میٹریسز کی بات کی تھی اور اس کے بعد ڈیٹرمنٹس. آج کل جو ہم بات چیت کر رہے ہیں وہ ویکٹر اسپیسز کے بارے میں. تو جیسے میں نے کہا کہ ہم ویکٹر اسپیسز کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, بہت اہم ٹاپک ہے. اس کی اپلیکیشنس بہت جگہوں پر ہوتی ہے. سب سے زیادہ جو ہے فزکس کے اندر, جو ماڈرن فزکس ہے, جو نیوکلیر فزکس ہے, جو تھیوریٹیکل فزکس ہے, اس کے اندر اس کی بہت زیادہ اپلیکیشنس ہیں. اس کے علاوہ پریکٹیکل لائف میں, ڈیلی لائف کے اندر, بزنس کے اندر بھی اس کی اپلیکیشنس ہیں. اور ویکٹر اسپیسز زیادہ تر استعمال ہوتی ہیں جب سسٹمز آف لینئر ایکویشنز کی بات کرتے ہیں. اب سسٹمز آف لینئر ایکویشن کہاں سے آتی ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ یہ کوئی بھی کسی قسم کا فنومینن ہے, اس کو ہم جب ٹرانسفارم کرتے ہیں ٹو میتھمیٹیکل پرابلمس تو اس کے اندر سسٹمز آف لینئر ایکویشنز آتی ہیں. ان کو سالو کرنے کے مختلف طریقہ کار ہیں. اب یہ جو سولوشن آتا ہے سسٹمز آف لینئر ایکویشن کا, جس میں ایکس وائی زیڈ ٹی یا x1 x2 x3 xn وغیرہ ہوتا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس جگہ پہ اس کا سولوشن آتا ہے اور کس طرح سے اس کا سولوشن ہم اس کو فردر انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. یعنی اس سولوشن کو دیکھنا پڑتا ہے نا, کہ مثال کے طور سے کہ اگر آپ کے پاس ایک پرابلم آ جائے اور پرابلم یہ آ جائے کہ جی آپ ایسا کریں کہ لاہور شہر کے اندر آپ کیا کریں کہ بہت سارے سوئمنگ پول بنائیں. آپ سے کہا جائے کہ 7 سوئمنگ پول بنائیں, 8 سوئمنگ پول بنائیں. آپ کیا کرتے ہیں, سارے پیرامیٹرز دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آبادی کو سرو کر سکے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ضروریات پوری کر سکے. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد, انالائز کرنے کے بعد جب میتھمیٹیکل ایکویشنز کو آپ سالو کرتے ہیں تو آپ کے پاس جواب آ جاتا ہے 3.5. کیا یہ پاسبل ہوتا ہے کہ 3.5 سوئمنگ پول بنائیں, کہ 3 تو پورے سوئمنگ پول, ایک آدھا سوئمنگ پول اور بنا دیں؟ تو 3.5 سوئمنگ پول نہیں ہوتے ہیں. تو یعنی کہ سولوشن سیٹ جو ہے یہ آپ کا صحیح نہیں ہے, اس کے اندر کچھ کریکشن کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. یعنی کہ جب شروع میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو ہمیں پہلے ہی بتانا چاہیے تھا کہ جواب جو ہے انٹیجر آنا چاہیے, آپ کے پاس کوئی ایک ریئل نمبر نہیں آنا چاہیے, ٹھیک ہے, یا فل ہول نمبر آنا چاہیے, فریکشنز نہیں آنے چاہیے. تو یہ کنڈیشنز ہوتی ہیں, یا یہ سولوشن دیکھتے ہیں ہم خاص کنڈیشنز کے اندر. تو ویکٹر اسپیسز بڑا اہم رول ادا کرتی ہیں سسٹمز آف لینئر ایکویشن کو سالو کرنے کے لیے. جب لاسٹ ٹائم ہم آپ سے بات چیت کر رہے تھے تو ہم نے آپ کو 2 چیزیں بتائی تھی. ایک بتایا تھا ویکٹرز کے بارے میں, یعنی ویکٹر اسپیسز کے بارے میں, اور دوسری چیز بتائی تھی سب اسپیسز کے بارے میں. ٹھیک ہے, ویکٹر اسپیسز کے بارے میں نے کیا بتایا تھا کہ آپ کے پاس کوئی ایک سیٹ دیا ہوا ہو اور اس کے اندر 2 آپریشنز ڈیفائن ہو, ایک نارمل ایڈیشن کی اور ایک اسکیلر ملٹیپلیکیشن کی. تو اگر 10 ایگزیمز جو آپ کے پاس دیے ہوئے تھے, 5 ایڈیشنز کے بارے میں, 5 اسکیلر ملٹیپلیکیشن کے بارے میں, اگر وہ کنڈیشن سیٹسفائی کرے تو اس سیٹ کو ہم کیا کہتے ہیں, ویکٹر اسپیس کہتے ہیں. پھر ویکٹر اسپیس میں ہم نے بتایا کہ اگر ویکٹر اسپیس کا کوئی ایک آپ سب سیٹ لے لیں اور 2 کنڈیشنز وہ سیٹسفائی کریں, یعنی کہ کون سی, کہ اگر آپ یو وی اس سب سیٹ کے ایلیمنٹس ہیں تو یو پلس وی بھی اس سب سیٹ کے ایلیمنٹ ہونے چاہیے. اسی طرح سے یو اگر آپ کے پاس کوئی ایلیمنٹ ہے اس سب سیٹ کا, اور کے یو, کے آپ کے پاس اسکیلر ہے, کے یو بھی اس سب سیٹ کا اگر ایلیمنٹ ہو تو اس سب سیٹ کو ہم کیا کہتے ہیں, سب اسپیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ایک ویکٹر اسپیس کا کوئی بھی سب سیٹ جو بذات خود ویکٹر اسپیس ہو اس کو ہم سب اسپیس کہتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں ہم نے آپ کو بتائی تھی. اس کے بارے میں بہت ساری ایگزامپلس کی تھی, بہت ساری ایکسرسائزز کی تھی, اور ہم نے چیک کیا تھا کہ کون سے سیٹ جو ہوتے ہیں وہ ویکٹر اسپیسز ہوتے ہیں اور کون سے سیٹ جو ہوتے ہیں سب اسپیسز ہوتے ہیں. جب ہم سب اسپیسز کی بات کر رہے تھے تو پہلی تو چیز یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سب سیٹ ہونے چاہیے اور دوسری 10 پراپرٹیز سیٹسفائی کرنی چاہیے. اس کو ہم نے سمپلیفائی کیا تھا. ہم نے کہا بجائے اس کے کہ آپ 10 پراپرٹیز سیٹسفائی کریں, آپ صرف 2 پراپرٹیز اس میں سے لے لیں, ایک اسکیلر ملٹیپلیکیشن کی پراپرٹی لے لیں اور دوسری پراپرٹی ایڈیشن کی لے لیں. یہ دونوں کو اگر سیٹسفائی کر لیں گے تو وہ ہمارے پاس سب اسپیس بن جائے گا. یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ ویکٹر اسپیس بذات خود جو تھا نا, یعنی وہ جو سیٹ تھا بذات خود ایک ویکٹر اسپیس تھا اور اس کا ہم سب سیٹ لے رہے تھے. تو یہ کنڈیشن جو 2 تھیں یہ سب پہ ڈومیننٹ ہے, سب پہ حاوی تھیں. اور یہ کنڈیشن جب ہم نے دیکھ لی, چیک کر لی, تو ہم نے کہا کہ یہ ہمارے پاس سب اسپیس بنتی ہے. تو اسی کو ڈسکشن کو آگے لے کے چلتے ہیں, اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. آج کے جو ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس ہے نل اسپیسز, کالم اسپیسز اینڈ لینئر ٹرانسفارمیشنز. یعنی کہ اس کے اندر 3 ٹاپکس ہوں گے. ایک ٹاپک ہوگا نل اسپیسز کے بارے میں, کہ ہم اس کو نل اسپیس کو ڈیفائن کریں گے کیا ہوتی ہے, پھر اس کی کچھ ایگزامپلس کریں گے اور اس کی کچھ اپلیکیشنز دیکھیں گے. اسی طریقے سے کالم اسپیس کو ہم ڈیفائن کریں گے, اس کی کچھ ایگزامپلس کریں گے اور اس کے ہم اپلیکیشن دیکھیں گے. پھر کسی وقت ہم ان دونوں کو کمپیئر کریں گے کہ نل اسپیس اور کالم اسپیس کو آپس میں دیکھیں کہ یہ کس طرح سے بہیو کرتے ہیں, ان کا بہیویئر کس طرح کا ہے. اور آخری ٹاپک جو ہوگا, چھوٹا سا ٹاپک, وہ لینئر ٹرانسفارمیشن کے بارے میں ہوگا, جو آپ نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے, پہلے بھی اسٹڈی کیا ہے. آج پھر ہم اس کو اسٹڈی کریں گے.
جیسے میں نے ابھی بتایا ہے کہ ہم جہاں سے ہم نے پچھلا لیکچر چھوڑا تھا وہیں سے آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس سب اسپیسز تھی. اب یہ جو سب اسپیسز ہیں یہ کہاں پر آتی ہیں, کس جگہ پہ ضرورت پیش آتی ہے؟ یہ ان کی ضرورت دو جگہ پہ پیش آتی ہے. جس وقت کہ ہم سسٹمز آف لینئر ہوموجینس ایکویشن کی بات کرتے ہیں, ان کے سولوشن سیٹ کی بات کرتے ہیں, اور جب لینئر کمبینیشن کی بات کرتے ہیں. یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے کچھ تھیورمز کرائے تھے آخری میں چلتے چلتے, جس میں ایچ کہا تھا, جس میں کہا تھا اسپین آف V1 V2, اور اس کے بعد ایک بڑا تھیورم تھا جس میں اسپین کی بات کی تھی V1 V2 VP کی. یہ وہی چیز یہاں پر بھی ہے. یہ دو جگہ پر استعمال ہوتی ہیں سب اسپیسز کو. دیکھتے ہیں کہاں پر ہے. ایز اے سیٹ آف آل سولوشنز ٹو اے سسٹم آف ہوموجینس لینئر ایکویشنز, پہلی چیز. دوسری چیز ایز اے سیٹ آف آل لینئر کمبینیشنز آف سرٹن اسپیسیفائڈ ویکٹرس. تو یعنی وہی بات ہو گئی کہ سولوشن سیٹس آف لینئر ہوموجینس ایکویشن کی بات, اور دوسری چیز یہ لینئر کمبینیشن کی بات. تو یہ دو جگہ پر آپ کے پاس سب اسپیسز آتی ہیں, اور یہی یہاں پر ہم دیکھیں گے. جی آگے چلیں کہ یہ دیز سب اسپیسز دے رائز ان اے سیٹ آف آل سولوشنز ٹو اے سسٹم آف ہوموجینئس لینئر ایکویشن. نمبر 2, ایز اے سیٹ آف آل لینئر کمبینیشن آف سرٹن اسپیسیفائڈ ویکٹرس. ناؤ وی ہیو گاٹ اے ڈیفینیشن. یہ ڈیفینیشن بڑی امپورٹنٹ ہے, بڑی اہم ہے, اس کو دیکھ لیں. یہی ہمارے پاس ون آف دا ٹاپکس ہے. 3 ٹاپکس ہیں, نل اسپیس, کالم اسپیس, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم لینئر ٹرانسفارمیشن. یہ 3 چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے. تو پہلی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نل اسپیس کی آپ کے پاس دی نل اسپیس آف این M/N میٹرکس A وچ وی رائٹ نل A. ٹھیک ہے. ونس اگین دی نل اسپیس آف این M/N میٹرکس A وچ وی رائٹ ایز نل A is the set of all solutions of the homogeneous equation AX is equal to 0. یعنی کہ اگر آپ کے پاس AX is equal to 0 ہے, اس کے آپ سولوشن سیٹ معلوم کریں, تو اس کے جو سارے سولوشن سیٹس ہیں وہ کیا کہلائیں گے؟ وہ نل اسپیس کہلائیں گے. ٹھیک ہے. ونس اگین آئی ریڈ دی نل اسپیس آف این M/N میٹرکس وچ وی رائٹ ایز نل A is a set of all solutions of the homogeneous equation AX is equal to 0. Obviously homogeneous linear equation. اب اس کو ہم نے سیٹ نوٹیشن میں کیسے ڈیفائن کریں گے؟ نل A is equal to set of all those elements X such that X is in Rn, یعنی کہ ریئل نمبر ہونا چاہیے, and AX is equal to 0. تو یہ جناب آپ کے پاس آ گیا کہ آپ AX is equal to 0 لے لیں, تو آپ اس کو سالو کریں. سالو کرنے کے بعد جتنے بھی سولوشن سیٹ آئے اس کو اکٹھا کر لیں, اور جب اکٹھا کر کے ایک جگہ رکھیں گے تو ان کو کیا کہیں گے؟ نل سیٹ کہیں گے, سوری نل اسپیس کہیں گے. اور یہ نل اسپیس کس کا ہوگا؟ آف این M/N میٹرکس A, جو بھی آپ کے پاس میٹرکس A دی ہوئی ہے. یہ خیال رکھیے گا کہ میٹرکس A از مور امپورٹنٹ اینڈ آلسو ایٹ دا سیم ٹائمس نل A از ویری امپورٹنٹ. اس کی ایک اور ڈیفینیشن ہے جو کہ نارملی استعمال کرتے ہیں میتھمیٹیشینس, خاص کر کے ایبسٹریکٹ الجبرا کے اندر, اور اس کو کہتے ہیں کہ دس از اے مور ڈائنامک ڈیفینیشن, اے مور ڈائنامک ڈسکرپشن آف نل A. ٹھیک ہے. اے مور ڈائنامک ڈسکرپشن آف نل A. اسپیس ہے نا, ایک اسپیس کو آپ ڈیفائن کر رہے ہیں کس جگہ پر ہے, کہاں پہ لوکیشن ہے, تو یہ ایک ڈائنامک لوکیشن بتائیے. آف نل A از اے سیٹ آف آل X. ٹھیک ہے. اٹ از اے سیٹ آف آل X. اب X کیا ہے؟ ان Rn, اس کی ڈائمینشن Rn ہے, that are mapped into the zero vector of Rm via the linear transformation X to AX. یعنی کہ اب آپ کے پاس یہ دو سیٹس ہو گئے, ایک Rn ہو گیا, ایک Rm ہو گیا, تو وہاں سے ایلیمنٹس اٹھانے ہیں اور اس کو کیا کرنا ہے؟ زیرو کے ساتھ میپ کر دینا. تو یہ ایک قسم کی ٹرانسفارمیشن ہے, اور ٹرانسفارمیشن کون سی ہے؟ وایا X to AX, یعنی کہ AX پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے. تو یہ ہم نے یہاں پر آپ کے لیے تھوڑی سی اس کی جیومیٹریکل ریپرزینٹیشن بھی دی ہوئی ہے کہ سارے کے سارے آگے زیرو کے اوپر میپ کر رہے ہیں, یعنی کہ جدھر سے بھی آ رہے ہیں, ادھر سے آ رہے ہیں, ادھر سے آ رہے ہیں, الٹیمیٹلی دے آر کنورجنگ ٹو اے پوائنٹ 0. ٹھیک ہے. 0 آف Rm, یہ خیال رکھنا ہے کہ Rm جو سیکنڈ سیٹ ہے اس کے اوپر سارے کے سارے جا کے ہٹ کریں. یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے جس کے اندر ہم نے ایک میٹرکس A دی ہوئی ہے, اس کے اندر ایک ویکٹر U لیا ہوا ہے. جو میٹرکس A ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ 1 -3 -2 -5 9 1 اینڈ U the vector is 5 3 -2. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس میٹرکس دی ہوئی ہے, یہ ہمارے پاس دیا ہوا ہے U. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ نل اسپیس ہے یا نہیں ہے. اس کو دیکھیں تو ہم A into U کریں گے, وہی ہمارے پاس ہے نا کہ جس طرح ہم نے بتایا تھا X to AX کے بارے میں, تو یہی چیز یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ AU کیا ہوتا ہے, کیونکہ X یہاں پر U ہے, U ہمارے پاس دیا ہوا ہے 5 3 -2.
اے انٹو یو ہم کریں گے, کیلکولیٹ کیا ہمارے پاس, تو ہمارے پاس 0 0 آ گیا. کیسے کیا؟ اے ہمارے پاس ہے 1 -3 -2 -5 9 1. It is to be multiplied with 5 3 and -2, then you get 0 0 0. تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ یہ آپ کے پاس ایک نل اسپیس ہے. ایک آپ کے پاس تھیورم ہے, اس تھیورم کو دیکھیں. ایلیمنٹری رو آپریشن ڈز ناٹ چینج دی نل اسپیس آف اے میٹرکس. ٹھیک ہے, آپ رو آپریشن کر لیں. یہ کیوں چینج نہیں ہوتی؟ کیونکہ آپ اکویشنس کی جو ہے نا سیکوینس چینج کر سکتے ہیں کہ پہلی کو دوسری کو, دوسری کو تیسری میں چینج کر لیں تو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. اسی طریقے سے ایلیمنٹری رو آپریشن ڈز ناٹ چینج دا نل اسپیس آف اے میٹرکس. اگر کوئی ایک نل اسپیس دی ہوئی ہے, اس کے اندر آپ کوئی بھی رو آپریشن استعمال کر لیں تو اس سے نل اسپیس چینج نہیں ہوگی. ونس اگین ریڈ اٹ. دی ایلیمنٹری رو آپریشنس ڈو ناٹ چینج دی نل اسپیس آف اے میٹرکس. ٹھیک ہے, دس از این امپورٹنٹ تھیورم وچ یو مسٹ ریمبر. اس کے بعد دوسرا تھیورم ہے. یہ تھیورم آپ نے شاید پہلے بھی کبھی پڑھا ہوگا. جی ہاں, لاسٹ لیکچر میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. تھیورم ہے دی نل اسپیس آف این m/n میٹرکس A از اے سب اسپیس آف Rn. لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا نا کہ کوئی بھی ویکٹر اسپیس اور نل اسپیس کیا ہوتی ہے, اس کی سب اسپیس ہوتی ہے. یہی چیز یہاں کہی ہے میں نے. دی نل اسپیس آف این m/n میٹرکس A از اے سب اسپیس آف Rn, or in other words you can say equivalently the solution set of m homogeneous linear equation in n unknowns ax equal to 0 is a subspace of Rn. یہ وہی تھیورم ہے جو لاسٹ لیکچر میں نے بہت جلدی آپ کو بتایا تھا. تو دو چیزیں یہاں سے پتہ چلی. ایک چیز تو یہ پتہ چلی ہے دی نل اسپیس آف این m/n میٹرکس A is a subspace, اور اسی کو ہم نے کہا تھا سولوشن سیٹ آف ہوموجینئس لینئر ایکویشنز. یہ سیکنڈ ایگزامپل ہے. یہ ایگزامپل کس قسم کی ہے, اس کو پڑھیں. دی سیٹ ایچ, کوئی بھی سیٹ ایچ آف آل ویکٹرز ان R4. ٹھیک ہے, سیٹ ایچ آف آل ویکٹرز ان R4 whose coordinates A, B, C, D satisfy the equation this is a subspace of R4. یہ 4 ڈائمینشنل اسپیس ہے. 4 ڈائمینشنل اسپیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 3 ڈائمینشن تو آپ کرتے ہی ہیں, روزانہ استعمال کرتے ہیں. کبھی کرکٹ کی بال پھینکتے ہیں, کبھی کرکٹ کی بال کو پکڑتے ہیں, کبھی آپ فرسبی پھینکتے ہیں, کبھی آپ رنگ پھینکتے ہیں, کبھی آپ والی بال سے شوٹ کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. وہ بات کرتے ہیں نا جس میں کوآرڈینیٹ اسپیس کی بات کرتے ہیں, ایکس وائی زیڈ. اسی طریقے سے اگر ہم ٹائم کو بھی لے لیں تو ایکس وائی زیڈ ٹی, تو یہ 4 ڈائمینشنل اسپیس ہے. تو اس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں, اور اس کے اندر کوآرڈینیٹس ہیں اے, بی, سی اور ڈی, اور وہ یہ کنڈیشنز یعنی یہ ایکویشن سیٹسفائی کرتے ہیں. کیا ایکویشنز ہیں؟ A minus 2B plus 5C is equal to D and C minus A is equal to B. I read the example to once again for you. The set H of all vectors in R4 whose coordinates A, B, C, D satisfy the equations A minus 2B plus 5C is equal to D, C minus A is equal to B is a subspace of R4. تو آپ نے کیا کرنا ہوگا, کوئی سے بھی 2 ایلیمنٹ لیں اور وہی کنڈیشنز یہاں پر سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں. وہی جو سب اسپیس کی ڈیفینیشن تھی کر لیں گے, کوئی مسئلہ تو نہیں آنا چاہیے. اے بی سی ڈی کوئی بھی کوآرڈینیٹس ہیں, دوسرے کوآرڈینیٹس بھی آپ لے سکتے ہیں, ای ایف جی ایچ کوئی سے بھی کوآرڈینیٹ لے لیں اور 2 کنڈیشن سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں, اور ان ایکویشنس کو استعمال کریں کہ ایکویشنس سیٹسفائی کرتی ہے. ٹھیک ہے جناب. پھر ہم نے ایک ایگزامپل لینے کی کوشش کی ہے. اس ایگزامپل کو سالو کرتے ہیں. وی ہیو ٹو فائنڈ اے اسپیننگ سیٹ فار دا نل اسپیس آف دا میٹرکس اے وچ از گیون to be equal to -3 6 -1 1 -7 1 -2 2 3 -1 2 -4 5 8 and -4. یہ آپ کے پاس ایگزامپل نمبر 3 ہے جس میں کہا ہے آپ کو کہ فائنڈ اے اسپیننگ سیٹ فار دی نل اسپیس آف دا میٹرکس. یعنی کہ اسپیننگ سیٹ کیا ہوتا ہے, لینئر کمبینیشن کی بات ہوگی نا کچھ, فار دی نل اسپیس آف دا میٹرکس. ٹھیک ہے, نل اسپیس پہلے معلوم کرنا ہے اس میٹرکس کا, اینڈ دیٹس ہاؤ یو ہیو ٹو کیلکولیٹ. یہ آپ کی اسکرین پہ اب آئے گی. دی فرسٹ اسٹیپ از ٹو فائنڈ دی جنرل سولوشن آف اے ایکس از اکول ٹو 0 in terms of the free variables. Now what do we have to do? We have to row reduce the augmented matrix A0 to reduced echelon form and obtain. So کیا کریں گے, اس کے اندر رو آپریشن استعمال کریں گے اور اس کو رو ریڈیوس ایچلون فارم میں لے کے جائیں گے, اور الٹیمیٹلی ہمارے پاس سمپلیفائڈ فارم میں جو میٹرکس بنے گی وہ کیا ہے, augmented matrix is given by
1 minus 2 0, minus 1 3 0, 0 0, 1 2 minus 2 0, 0 0, 0 0, 0 0. اب نیکسٹ اسٹیپ میں اس کو کیا کریں, فوراً اکویشن فارم میں ٹرانسفارم کریں. یو ول گیٹ x1 minus 2x2 minus x4 plus 3x5 is equal to 0. x3 plus 2x4 minus 2x5 is equal to 0. And lastly 0 is equal to 0. Now we have got the general solution as x1 is equal to 2x2 plus x4 minus 3x5. x3 is equal to minus 2x4 plus 2x5 with x2, x4 and x5 free. Once again the general solution is x1 is equal to 2x2 plus x4 minus 3x5, x3 is equal to minus 2x4 plus 2x5. Here x2, x4 and x5 are free. Next, what do? We decompose the vector giving the general solution into a linear combination of vectors where the weights are free variables. What I am doing is decomposing the vector giving the general solution into a linear combination of vectors where the weights are free variables. Now that is, we can write the column vector x1, x2, x3, x4, x5 is equal to column vector first element 2x1 plus x4 minus 3x5. Second element of this column vector is x2. Third element of this column vector is minus 2x4 plus 2x5. The fourth element of this column vector is x4. And the fifth element is x5. Now we can write this thing is equal to x2, column vector 2 1 0 0 0 plus x4 into the column vector 1 0 minus 2 1 0 plus x5 into the column vector minus 3 0 2 0 1. I read it again, this last column minus 3 0 2 0 1. اب آپ ایسا کریں, اس فرسٹ کالم کو U کال کریں. You suppose the second column as V, the third column is W. Therefore we get x1, x2, x3, x4, x5 is equal to x2U plus x4V and x5W. Now every linear combination of U, V and W is an element of null A. Thus we can say that UVW set is a spanning set for null A. ٹھیک ہے, اب یہ دو پوائنٹس ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں اس ایگزامپل کے لیے, وہ بھی دیکھ لیں. The first thing is the spanning set produced by the method given above is automatically linearly independent because the free variables are the weights on the spanning vectors. ٹھیک ہے, for example you can look at the second, fourth and fifth entries in the solution set in 3 and you find that x2u plus x4v plus x5w can be 0 only if the weights x2, x4 and x5 are all 0. The second thing is the number of vectors in the spanning set for null A equals the number of free variables in the equation Ax is equal to 0. یہ میں نے ابھی کیا کہا ہے, اس کو ذرا غور سے سن لیں, دیکھ لیں. کیا کہا ہے, the number of vectors in a spanning set for null A equals the number of free variables in the equation Ax equal to 0. ٹھیک ہے, یہ اب آپ کے پاس جواب آ گیا, اس کا سولوشن آ گیا. نیکسٹ ایگزامپل ہے ایگزامپل نمبر 4. We have to find a spanning set for the null space of A. A is equal to, یہ آپ کے پاس 5 by 5 کی میٹرکس ہے. A given by 1 minus 3 2 2 1 0 3 6 0 minus 3 2 minus 3 minus 2 4 4 3 minus 6 0 6 5 minus 2 9 2 minus 4 minus 5. یہ جو آپ کے پاس ایگزامپل ہے ایگزامپل نمبر 4, اس کو بھی اسی طرح سے سالو کریں گے جیسے ہم نے ایگزامپل نمبر 3 کو سالو کیا تھا.
اس کے تو کیا کریں گے, ایک آگمنٹڈ میٹرکس بنائیں گے اور اس کے بعد پھر اس کو رو ریڈیوس فارم میں کریں گے, الٹیمیٹلی اس کو ٹرانسفارم کریں گے x1 x2 x3 کو, اور اس کے بعد آخر میں کیا کریں گے, آپ ایک اسپیننگ سیٹ معلوم کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. اس کے اندر صرف یہ ہے کہ یہ 5x5 کی میٹرکس ہے, ذرا تھوڑی سی کیلکولیشن زیادہ ہوں گی, جبکہ یہ چیز وہی ہے جو کہ ہم نے ایگزامپل نمبر 3 کے اندر کی تھی. ٹھیک ہے, ایکسرسائز کر لیں گے, امید ہے کر لینا چاہیے آپ کو. اب ہمارے پاس ایک اور ڈیفینیشن ہے جو میں نے چلتے چلتے ذکر کر لیا تھا کالم میں, آپ کے پاس کے کالم اسپیس کا, وہی چیز یہاں پر اب آ رہی ہے. ڈیفینیشن پڑھ لیں, دی کالم اسپیس آف این ایم بائی این میٹرکس. ٹھیک ہے نا, پہلے ہم نے ڈیفائن کیا تھا نل اسپیس کو, اب ہم ڈیفائن کر رہے ہیں کالم اسپیس کو. دی کالم اسپیس آف این ایم بائی این میٹرکس اے از اے سیٹ آف آل لینئر کمبینیشنز آف دا کالمز آف اے. کیا چیز ہے, آپ کے پاس ایک میٹرکس دی ہوئی ہے, اس کے بہت سارے کالمز ہیں, اے 1 2 3 4 5. تو یہ جو کالم اسپیس ہے اس کیا ہے, از اے سیٹ آف آل لینئر کمبینیشنز آف دی کالمز آف اے. یعنی ان کے جتنے بھی آپ لینئر کمبینیشن بنا سکتے ہیں وہ آپ بنائیں اور ان کو ایک سیٹ کے اندر رکھ دیں تو وہ آپ کے پاس کالم اسپیس بن جائے گا. ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں, ڈیفینیشن ہے نا, کیونکہ ڈیفینیشنز یاد ہونی چاہیے. دی کالم اسپیس آف این ایم بائی این میٹرکس اے which we write as column A is a set of all linear combinations of the column of A. جتنے بھی کالمز ہیں ان کے کیا کریں, لینئر کمبینیشن بنائیں, ایک سیٹ میں ڈال دیں, وہ آپ کے پاس کالم اسپیس بن جائے گی. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس A دی ہوئی ہے, A1 A2 A3 and so on so forth. یہ A1 کیا ہے, کالمز ہے, A2 کیا ہے, دوسرا کالم ہے, A3 کیا ہے, تیسرا کالم ہے, AN کیا ہے, لاسٹ کالم ہے. دین کالم A is equal to span of A1 A2 AN. span کیا چیز ہوتی ہے, لینئر کمبینیشن ہوتے ہیں, لینئر کمبینیشن آف A1 A2 A3 up to AN. یہ آپ کے پاس کالم اسپیس کی ڈیفینیشن ہے. کالم اسی طرح سے ہم نے نل اسپیس کی بتائی تھی, اسی طرح سے کالم اسپیس کی بتائی. اسی کے بارے میں ایک اور تھیورم ہے. دی کالم اسپیس آف اے میٹرکس A is a subspace of Rm. once again, the column space of a matrix A is a subspace of Rm. یاد رکھنا ہے کہ جس وقت بھی آپ کے پاس کالم اسپیس دی ہوئی ہے کسی بھی میٹرکس اے کی تو وہ Rm کی سب اسپیس ہوگی. یعنی وہ دو کنڈیشن جو ہیں وہ سیٹسفائی کریں گی, وہ سیٹسفائی کرنی چاہیے. یہ تھیورم یہ بتاتا ہے, یاد رہے گا. پھر دیکھ لیں ایک دفعہ, یہ کالم اسپیس کی ڈیفینیشن ہے. کیا ڈیفینیشن ہے, دی کالم اسپیس آف این ایم بائی این میٹرکس اے از اے سیٹ آف آل لینئر کمبینیشن آف دی کالم آف اے. اگر آپ کے پاس A از اکول ٹو ایک کالم میٹرکس دی ہوئی ہے A1 A2 A3 AN, then column A is equal to span of A1 A2 up to AN. And then the theorem is the column space of a matrix A is a subspace of Rm. آگے چلیں, یہ ایک نوٹ ہے, امپورٹنٹ ہے, اہم ہے, اس لیے اس کو نوٹ فارم میں لکھا ہے, اس کو بھی دیکھ لیں, پڑھ لیں. A typical vector in column A, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی typical vector in column A can be written as AX for some x because the notation AX stands for a linear combination of the column of A. ٹھیک ہے نا, ہم اس طریقے سے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں کس فارم میں, AX فارم میں. I read it once again for your convenience. A typical vector in column A, a typical vector in column A, کوئی بھی, can be written as AX for some x because the notation AX stands for a linear combination of the columns of A. کیا کرتے تھے, A کو اگر x سے ملٹیپلائی کرتے ہیں ہمارے پاس کیا آتا ہے, وہ ایک لینئر کمبینیشن آتا ہے نا, یا سسٹم آف لینئر اکویشن کیا ہے, بیسیکلی لینئر کمبینیشن ہی ہے نا ایک قسم کی. دیٹ از کالم A از اکول ٹو B. ٹھیک ہے, کالم A یعنی کالم اسپیس A از اکول ٹو B such that B is equal to AX for some x in Rn. Column A is equal to B such that B is equal to AX for some x in Rn. The notation AX for vectors in column A also shows that column A is the range of the linear transformation x to AX. یہ سیکنڈ پارٹ جو ہے یہ ذرا سا ڈفرنٹ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ اٹینشن دیں. The notation AX for vectors in column A also shows that column A is the range of linear transformation. یہ column A کیا چیز ہے, it's the range of linear transformation from X to AX. ٹھیک ہے, یہ ایک ڈیفینیشن ہے, یہ ایک نوٹیشنز ہیں, یہ ایک چیزیں ہیں. اس کو ہم اس ایگزامپل کی مدد سے جو ایگزامپل نمبر 5 ہے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو.
Find a matrix A such that W is equal to column A. Now you have to find the matrix A. कोई भी मैट्रिक्स मालूम करनी है, ओरिजिनल मैट्रिक्स जिसके अंदर W इज इक्वल टू कॉलम ए. जो W दिया हुआ है आपके पास वो क्या है? W इज ये क्या चीज है? एक सेट है. सेट किसका है? कॉलम्स का, कॉलम वेक्टर्स. 6a माइनस बी, a प्लस बी माइनस 7a, ए बी इन आर. ए बी की कोई भी वैल्यूज रखें तो जितने भी सेट्स हैं आपके पास, जितने भी इसके अंदर कॉलम्स आएंगे वो W को रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखते हैं इसको इस तरीके से सोल्यूशन. W इज इक्वल टू ए, ये आपके पास क्या दिया हुआ है? कॉलम वेक्टर 6 1 माइनस 7 प्लस बी अनदर कॉलम वेक्टर माइनस 1 1 0 सच दैट ए बी इन आर. ये भी जो है ये रियल नंबर्स हैं. इज इक्वल टू, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? स्पैन ऑफ 6 1 माइनस 7 एंड माइनस 1 1 0. स्पैन क्या चीज है? लीनियर कॉम्बिनेशन. यही मैंने उसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है. आपके पास क्या आ गया? a इज इक्वल टू 6 माइनस 1 1 1 माइनस 7 0. तो हमारे पास क्या आ गया? W इज इक्वल टू कॉलम ऑफ A. ठीक है, कॉलम A. ये हमारे पास कॉलम स्पेस ऑफ A आ गई. कोई चीज इसमें कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज? आगे चले. काफी सारे थ्योरम्स हैं, काफी सारी आज डेफिनेशंस हैं. Another theorem is a system of linear equation ax is equal to b is consistent if and only if b is in the column space of A. ठीक है ना. आप क्या करते हैं? आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ax इक्वल टू b. आप उसका सोल्यूशन मालूम करते हैं, एक सोल्यूशन सेट मालूम करते हैं. वो अगर वो उस वक्त कंसिस्टेंट होगा, ये कहा इज कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ b इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ A. यानी कि b जो आपके पास राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है, अगर वो कॉलम स्पेस ऑफ A में होगा तो जो आपके पास सोल्यूशन सेट है वो कंसिस्टेंट होगा, वरना वो कंसिस्टेंट नहीं होगा. कंसिस्टेंट समझते हैं ना, यानी कि वो सेटिस्फाई करेंगे सारी चीजों को. ये बातें कोई डाउट की तो नहीं है? दोबारा से पढ़ने इस थ्योरम को. ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ax इक्वल टू b इज कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ b इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ A. जनाब जब भी आप सोल्यूशन मालूम करेंगे उस वक्त कंसिस्टेंट होगा जबकि b इज इन कॉलम स्पेस ऑफ A होगा. फिर हमने एक एग्जांपल लेने की कोशिश की है. इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं. ए वेक्टर b इन द कॉलम स्पेस ऑफ A, लेट ax b इज द लीनियर सिस्टम. ये बताया है आपको कि आपके पास जो अब लीनियर सिस्टम दिया हुआ है वो एक मैट्रिक्स A है, x है और b है. ax इक्वल टू b, यानी वो थ्योरम यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. -1 3 2 1 2 -3 2 1 -2 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 1 -9 और -3. राइट हैंड साइड पे आपके पास 1 -9 -3. तो वो कंडीशन जो है यहां पर हम लगाते हैं, देखते हैं कि वो कैसे लगती है. नाउ वी हैव टू शो दैट b इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ A एंड वी हैव टू एक्सप्रेस b एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम वेक्टर ऑफ A. आई रीड इट वंस अगेन. ए वेक्टर b in the column space of A, let ax is equal to b is the linear system which is given by the matrix 3 by 3 matrix -1 3 2 1 2 -3 2 1 -2 into a column vector which is given by x1 x2 x3 is equal to a column vector 1 -9 -3, and we have to show that b is in the column space of A, and we have to express b as a linear combination of the column vector of A. Linear combination of the column vectors of A. इसका solution देखें. First of all, the augmented matrix is given by -1 3 2 1 1 2 -3 -9. अब इसको क्या करें? इसको रो एशेलॉन फॉर्म में चेंज करें. ठीक है, कोशिश करें रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म के अंदर. फर्स्ट स्टेप में क्या करें कि आप पहली रो को -1 से मल्टीप्लाई कर दें पहले स्टेप में. दूसरे स्टेप में ये करें जो नई आपके पास रो आ गई, -1 टाइम्स R1 प्लस R2 -2 टाइम्स R1 प्लस R3. You will get the matrix as 1 -3 -2 -1 0 5 -1 -8 0 7 2 -1.
اب کیا کریں, سیکنڈ رو کو آپ 5 سے ڈیوائڈ کر دیں, دیٹ از 1/5 R2, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائمس -7 times R2 plus R3. You will get the matrix as 1 - 3 - 2 - 1, 0 1 -1/5 -8/5, 0 0 17/5 and 51/5. اب ایسا کریں کہ تھرڈ رو کو آپ 5/17 سے ملٹیپلائی کر دیں. ایٹ دا سیم ٹائمس واٹ یو ڈو, 1/5 R3 plus R2, and in the third step 2 R3 plus R1. تو آپ کے پاس reduced matrix is 1 - 3 0 5, 0 1 0 -1, 0 0 1 3. اب ہمارے پاس ایک ہی سیکنڈ کالم کے اندر فرسٹ ایلیمنٹ رہ گیا ہے, اس کو ہم چینج کرنا ہے, 0 میں لانا ہے. کیا کریں گے, 3 times R2 plus R1 will give us the matrix as 1 0 0 2, 0 1 0 -1, 0 0 1 3. Therefore we get x1 is equal to 2, x2 is equal to -1, x3 is equal to 3. Now since the system is consistent, B is in the column space of A. لینئر کمبینیشن کیا ہوگا آپ کے پاس, وہ یہ ہوگا اس طرح سے, 2 into column vector -1 1 2 minus column vector 3 2 1 plus 3 into another column vector 2 - 3 2, which will be equal to 1 -9 -3. تو آپ نے کیا کیا ہے, you have expressed B as a linear combination of the column vectors of A. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس جناب اس کا سولوشن آ گیا. دیٹس واٹ وی ہیڈ ٹو. نیکسٹ دیر از اے تھیورم. دس تھیورم سیز اف ایکس ناٹ ڈینوٹس اینی سنگل سولوشن آف اے کنسسٹنٹ لینئر سسٹم اے ایکس اکول ٹو بی, اینڈ اف V1 V2 V3 Vk form the solution space of the homogeneous system Ax equal to 0, then every solution of Ax equal to b can be expressed in the form x equal to x naught plus c1 v1 plus so on so forth plus cn vn. یہ ہم نے اس تھیورم میں کیا کہا ہے, اس کو ہم ذرا دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ, اور اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے. یہ تھیورم کہتا ہے کہ if x naught denotes any single solution of a consistent linear system Ax is equal to b. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایکس ناٹ کوئی بھی ایک سنگل سولوشن ہے کس کا, اس کنسسٹنٹ لینئر سسٹم کا, جو کہ آپ کو دیا ہوا ہے اے ایکس اکول ٹو بی. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے, اینڈ اف V1 V2 V3 Vk فارم دا سولوشن اسپیس آف دا ہوموجینئس سسٹم اے ایکس اکول ٹو 0. یعنی یہ بی کو ہٹا دیا, اے ایکس اکول ٹو 0 لے آئے ہیں, تو وہ کیا ہے, یہ V1 V2 Vk فارم دا سولوشن اسپیس of the homogeneous system Ax equal to 0, then every solution of Ax equal to b, then every solution of Ax equal to b can be expressed in the form of x is equal to x naught plus c1 v1 plus c2 and so on so forth plus cn vn. یعنی یہ آپ کے پاس ایک x naught سنگل سولوشن ہے, اس کے بعد کیا دیا ہوا ہے آپ کے پاس v1 v2 vp دیا ہوئے ہیں, یہ آپ کے پاس کیا چیز ہے, کالم ویکٹرز ہیں. تو آپ کے پاس جو سولوشن ہے x equal to x naught plus c1 v1 plus so on so forth plus cn vn ہوگا. یہ چیز کلیئر ہے, نہیں کلیئر ہے؟ یہ جناب ایک تھیورم ہے, اس کی اسٹیٹمنٹ ہے, اس کو تھوڑا سا یاد کرنا ہوگا, تھوڑا سمجھنا ہوگا, تھوڑا اس کی لاجک دیکھنی ہوگی. اس کو آگے ابھی ایگزامپل کی مدد سے ہم آپ کو ایکسپلین بھی کریں گے. یہ ہمارے پاس ایک ڈیفینیشن ہے, اس ڈیفینیشن کو دیکھ لیں. the vector x naught is called a particular solution of Ax equal to b. یہ جو بھی آپ کے پاس x naught تھا, جو ایک سنگل سولوشن تھا, یہ آپ کے پاس اس کو ہم کہتے ہیں پرٹیکولر سولوشن آف Ax equal to b, جس میں x naught اس کا ایک سولوشن ہے. دس از کالڈ اے پرٹیکولر سولوشن, یہ یاد رکھیے گا, جنرل نہیں ہے یہ. دی ایکسپریشن x naught plus c1 v1 plus c2 v2 plus so on so forth plus ck vk is called the general solution of Ax equal to b. یعنی اس پورے کو, جو پورے چیز ہے آپ کے پاس x naught plus c1 v1 plus c2 v2 plus so on so forth plus ck
وی کے. یہ آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ جنرل سولوشن آف اے ایکس اکول ٹو بی. وہاں پہ پرٹیکولر بتایا تھا, یہاں پہ ہم نے جنرل بتایا ہے, اور یہ نان ہوموجینئس اکویشن ہے. Another one, the expression C1V1 plus C2V2 plus so on so forth plus CKVK is called the general solution of AX is equal to 0. اب یہاں پہ خیال رکھیے گا کہ آپ کے پاس x0 نہیں ہے, C1V1 plus C2V2 and so on so forth plus CKVK. اب یہ کس کا جنرل سولوشن ہے؟ آپ کے پاس AX is equal to 0, یعنی کہ ہوموجینئس لینئر ایکویشن کا یہ سولوشن ہے. یہ چیز ذرا سی غور سے نوٹ کر لیجیے گا. وہ پرٹیکولر سولوشن تھا ہمارے پاس, کیا چیز؟ x0. پھر ہم نے کیا کہا؟ جنرل سولوشن اے ایکس اکول ٹو بی کا, اور ناؤ اے ایکس اکول ٹو 0. Another example, example 7 is you have to find the vector form of the general solution of the given linear system Ax equal to b. Then use that result to find the vector form of the general solution of Ax equal to 0. یہ وہی چیز ابھی آپ نے جو معلوم کی تھی نا, کہ جس میں x0 پلس C1V1 پلس C2V2 پلس CKVK, یہی چیزیں یہاں پر بھی کیلکولیٹ کرنی ہوگی اس ایگزامپل کے اندر. یہ دیکھیں اب آپ کی اسکرین پہ آئے گی, اس کا سولوشن ذرا دیکھ لیجیے. آپ کے پاس جو سسٹم آف لینئر ایکویشنز ہیں وہ کیا ہے؟ x1 پلس 3x2 مائنس 2x3 پلس 2x5 از اکول ٹو 0, 2x1 پلس 6x2 مائنس 5x3 مائنس 2x4 پلس 4x5 مائنس 3x6 از اکول ٹو مائنس 1, 5x3 پلس 10x4 پلس 15x6 is equal to 5. And the last fourth equation is 2x1 plus 6x2 plus 8x4 plus 4x5 plus 18x6 is equal to 6. اس کو ہم نے سالو کرنا ہے. کیسے سالو کریں گے؟ سب سے پہلے آپ اس کی آگمنٹڈ میٹرکس لکھیں, اور آگمنٹڈ میٹرکس کیا ہوگی؟ دیٹ ول بی 1 3 minus 2 0 2 0 0. I repeat once again. First row is 1 3 minus 2 0 2 0 0. Second row is 2 6 minus 5 minus 2 4 minus 3 minus 1. Third row is 0 0 5 10 0 15 5. And the fourth row is 2 6 0 8 4 18 6. کیا کریں؟ اس کو آپ رو آپریشن استعمال کرتے جائیں, اور الٹیمیٹلی آپ ایسا کریں کہ اس کو ریڈیوس رو ایشلون فارم میں ٹرانسفارم کریں. تو آپ کے پاس جو میٹرکس بچے گی, میں یہ 6 7 8 اسٹیپس چھوڑ رہا ہوں, اومٹ کر رہا ہوں, نوٹس میں دیے ہوئے ہیں, لیکن آپ کر لیجیے گا. تو آپ کے پاس جو میٹرکس بنتی ہے وہ کیا ہے؟ فرسٹ رو از 1 3 0 4 2 0 0. سیکنڈ رو از 0 0 1 2 0 0 0. تھرڈ رو از 0 0 0 0 0 1 1 by 3. And fourth row is 0 0 0 0 0 0 0. یہ آپ کے پاس میٹرکس آ گئی جو آپ نے رو ریڈیوس کر کے نکالی تھی. دین وی ٹرانسفارم اٹ انٹو اکویشن فارم. وہ کیا ہوگی آپ کے پاس؟ 1x1 plus 3x2 plus 4x4 plus 2x5 is equal to 0. The second equation is 1x3 plus 2x4 is equal to 0. Third equation is 1x6 is equal to 1 by 3. And the fourth equation, 0 is equal to 0. So no equation of this system has a form 0 is equal to non-zero. Therefore, the system is consistent. The system has infinitely many solutions which are given by x1 is equal to minus 3x2 minus 4x4 minus 2x5, x2 is equal to r, and x3 is equal to minus 2x4. x4 is equal to s, x5 is equal to t, x6 is equal to 1 by 3. Therefore, we get x1 is equal to minus 3r minus 4s minus 2t, x2 is equal to r, x3 is equal to minus 2s, x4 is equal to s, x5 is equal to t, and x6 is equal to 1 by 3. Now we can write this result into the vector form, which is given by, on the left hand side, the column vector x1, x2, x3, x4, x5, x6 is equal to a column vector minus 3r
minus 4s minus 2t. The second element is r. Third element is minus 2s. The fourth element is s. Fifth element is t. And sixth element is 1 by 3. This can be written as first column vector 0, 0, 0, 0, 0, 1 by 3 plus r into the second column vector which is minus 3, 1, 0, 0, 0, 0 plus s into third column vector which is minus 4, 0, minus 2, 1, 0, 0 plus t into fourth column vector which is minus 2, 0, 0, 0, 1, 0. یہ جنرل سولوشن ہے گیون سسٹم کا. ٹھیک ہے. ناؤ وی کین رائٹ ایز اے پرٹیکولر سولوشن which is given as x naught, or further the linear combination as r the first vector plus s second vector plus t third vector as general solution of the homogeneous system. ٹھیک ہے جناب, یہ اب آپ کے پاس جواب آ گیا. نیکسٹ ایگزامپل از ایگزامپل نمبر 8. Let A is equal to this matrix 3 by 4 which is given by first row is 2, 4, minus 2, 1. Second row is minus 2, minus 5, 7, 3. The third row is 3, 7, minus 8, 6. If the column space of A is a subspace of Rk, what is K? The second part is, if the null space of A is a subspace of Rk, what is K? اس کا solution دیکھ لیں. The columns of A each have 3 entries, so column A is a subspace of Rk where K is equal to 3. ٹھیک ہے نا, تو K کی ویلیو کیا آ گئی 3. سیکنڈ پارٹ دیکھیں, a vector x such that Ax is defined must have 4 entries. So null A is a subspace of Rk where K is equal to 4. ٹھیک ہے. ایگزامپل نمبر 9 اس کو دیکھیں. if A is equal to یہ سیم میٹرکس ہے جو اوپر تھی. now you have to find a non-zero vector in column A and a non-zero vector in null A. ٹھیک ہے نا, لیکن یہ تو بہت آسان ہے. آپ کو اس کا سولوشن اگر آپ دیکھیں تو اٹس ویری ایزی ٹو فائنڈ اے ویکٹر ان کالم اے. اینی کالم آف اے ول ڈو. لیٹس سے 2, minus 2, 3 پہلی کالم لے لیں. ٹو فائنڈ اے نان زیرو ویکٹر ان نل اے وی ہیو ٹو ڈو سم ورک. اب کیا کریں, سب سے پہلے جو آپ کے پاس میٹرکس ہے اس کو آگمنٹڈ میٹرکس A0 کو رو ریڈیوس کریں, تو آپ کے پاس ایک سمپلیفائڈ رو ریڈیوسڈ آگمنٹڈ میٹرکس ول بی 1, 0, 9, 0, 0, 0, 1, minus 5, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Now we can say that if x satisfies Ax equal to 0, then x1 is equal to minus 9x3, x2 is equal to 5x3, x4 is equal to 0, and x3 is free. Now we assign a non-zero value to x3, anything say 1. So we obtain a vector in null A which is given by x is equal to minus 9, 5, 1, 0. یہ جو ابھی ہم نے بہت ساری ایگزامپلس کی ہیں, یہ کالم اسپیس کے بارے میں کی ہیں اور نل اسپیس کے بارے میں کی ہیں. اس سے کوئی تھوڑا سا امپریشن آپ کو یہ تو نہیں ملتا کہ یہ دونوں ایک طرح کی چیزیں ہیں, جبکہ کنٹرری یہ چیز ہے کہ یہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ متضاد ہیں, ایک دوسرے کے کافی مخالف ہیں. کافی چیزیں جو ہے نا ان میں ویری کرتی ہیں, کافی ڈفرینس ہے. اور یہی چیزیں جو اب آپ کے پاس اب میں سمری پیش کروں گا جس میں کہ کالم اے کس طرح سے بہیو کرتا ہے اور نل اے کس طرح سے بہیو کرتا ہے, یہ ذرا چیزیں دیکھ لیجیے گا کیونکہ کافی کنٹراسٹ میں موجود ہے. اور یہ جو آپ کے پاس اب سلائڈ آ رہی ہے نا اسکرین کے اوپر, اس کو بھی ذرا غور سے دیکھیے گا اور کافی اس میں پراپرٹیز آپ کو نظر آئیں گی. یہ آپ کی اسکرین پہ اب آتی ہیں, یعنی کالم اے ایک طرف ہے, نل اے ایک طرف ہے, اور ان کی دونوں کی کنٹراسٹ نظر آئیں گی. نمبر 1, null A is a subspace of Rn. On the other side, column A is a subspace of Rm. Null A is implicitly defined. We are given only a condition that Ax equal to 0 that vectors in null A must satisfy. On the other side,
column A is explicitly defined, that is, we are told how to build vectors in column A. Number 3, it takes time to find vectors in null A. Row operations on A0 are required. On the other side, it is easy to find vectors in column A. The columns of A are displayed, other are formed from them. Number 4, there is no obvious relation between null A and the entries in A. On the other side, there is an obvious relation between column A and the entries in A, since each column of A is in column A. Number 5 is a typical vector V in null A has the property AV is equal to 0, whereas a typical vector V in column A has the property that the equation AX is equal to V is consistent. Number 6, given a vector V, it is easy to tell if V is in null A. What we do, we just compute AV. On the other side, given a specific vector V, it may take some time to tell if V is in column A. Row operations on AV are required. Number 7 is null A is equal to 0 set within bracket 0. If and only if the equation AX equal to 0 has only the trivial solution. On the other side, column A is equal to Rm if and only if the equation AX equal to B has a solution for every B in Rm. Lastly, number 8, null A is equal to set containing 0 if and only if the linear transformation x to AX is 1 to 1. On the other side, column A is equal to Rm if and only if the linear transformation x to AX maps Rn onto Rm. یہ آج کا جو ٹاپک تھا، جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا آپ کو کہ نل اسپیس کے بارے میں، کالم اسپیس کے بارے میں اور لینئر ٹرانسفارمیشن کے بارے میں. تو ہم نے نل اسپیس کی بات کر لی، کالم اسپیس کی بات کر لی. ابھی آپ کو اس سمری کے اندر سارا کنٹراسٹ بھی بتا دیا کہ کیا فرق ہے کالم اے میں اور نل اے کے اندر. ٹھیک ہے، یہ نل اسپیس، کالم اسپیس، ساری باتیں کر لی. اب ہمارے پاس ایک لاسٹ ٹاپک رہ گیا لینئر ٹرانسفارمیشن کا. یہ وہی ہے جو ہم نے پہلے سیگمنٹ میں کیا تھا. اس کی کچھ ڈیفینیشن ہے. ڈیفینیشن کیا ہے؟ اے لینئر ٹرانسفارمیشن ٹی فرام وی انٹو ڈبلو از اے رول دیٹ از سائنس ٹو ایچ ویکٹر ایکس ان وی اے یونیک ویکٹر ٹی ایکس ان ڈبلو سچ دیٹ. یعنی آپ کے پاس دو سیٹس ہیں. اگر آپ کے پاس فرض کریں ایک طرف وی ہے اور ایک طرف ڈبلو ہے، تو ٹی کیا چیز ہے؟ یہ قسم کی ٹرانسفارمیشن ہے. ایک رول اسائن کرتا ہے کہ آپ اس کو اٹھا کے جب وہاں پہ لے کے جائیں گے وی سے ڈبلو میں، تو کس طریقے سے لے کے جائیں گے، کیا فارمولا استعمال کریں گے، کیا رول استعمال کریں گے، کیا ریگولیشن استعمال کریں گے. تو یہ لینئر ٹرانسفارمیشن یہ آپ کو ایک طریقہ کار بتاتی ہے. لیکن وہ طریقہ کار خاص ہوتا ہے جس کے اندر یہ دو پراپرٹیز آپ کو سیٹسفائی کرنی ہوں گی یا یہ کنڈیشن سیٹسفائی کرنی ہوگی. اگر یہ کنڈیشن سیٹسفائی نہیں ہوگی تو لینئر ٹرانسفارمیشن نہیں ہوگی. پہلی چیز یہ ہے کہ ٹی آپریٹنگ اپون یو پلس وی شوڈ بی اکول ٹو ایز ٹی از آپریٹنگ یو اپون یو اینڈ پلس ٹی از آپریٹنگ اپون وی. That is, t of u plus v should be equal to tu plus tv, where u and v are all in v. And finally, t operating upon cu is the same thing as t operating c tu. پھر کہتا ہوں میں ایک دفعہ کیا کہا؟ t operating upon cu is equal to c t operating upon u, where u is in v اور c is any scalar. یہ وہی پراپرٹی ہیں جو کہ لینئر ٹرانسفارمیشن کی ہم نے پہلے سیگمنٹ میں آپ کو بتائی تھی. ونس اگین یہ کیا چیز ہے؟ ایک رول اسائن کرتا ہے جو آپ ایک ایلیمنٹ وی کے ڈبلو میں لے کے جاتے ہیں اور اس کے اندر یہ کنڈیشن سیٹسفائی کرنی چاہیے. ایک ڈیفینیشن ہے کرنل کی. یہ آدمی کا کرنل نہیں ہے، یہ KERNEL ہے. دی کرنل اور نل اسپیس. ٹھیک ہے نا، اب ذرا غور سے دیکھیں گے نل اسپیس کو ہم شاید کرنل کہہ رہے ہیں یہاں پہ. The kernel or null space of such a T is a set of all u in V such that tu is equal to 0. کیا کر رہے ہیں آپ؟ u کو لے رہے ہیں، یہاں سے کوئی بھی u کو اٹھا رہے ہیں، t اپلائی کر رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ 0 پہ لے کے جا رہے ہیں. ان سارے ایلیمنٹس کو اٹھا کے آپ 0 کرتے جا رہے ہیں اور اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کرنل. ونس اگین دی کرنل اور نل اسپیس آف سچ اے لینئر ٹرانسفارمیشن T is a set of all u in V such that tu is equal to
0. Another definition is of range. The range of T is a set of all vectors in W of the form Tx for some x in V. ٹھیک ہے, میتھمیٹیکل ڈیفینیشن ہے, کیا ہے؟ The range of T is a set of all vectors in W of the form Tx for some x in V. یہ رینج ہے. Lastly, if Tx is equal to Ax for some matrix A, then the kernel and the range of T are just the null space and the column space of A. یہ میں نے ابھی آپ کو دو ڈیفینیشن بتائی ہیں, ایک کرنل کی ڈیفینیشن بتائی ہے ود ریفرنس ٹو لینئر ٹرانسفارمیشن, اور اسی طریقے سے میں نے ایک رینج کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی ہے ود ریسپیکٹ ٹو لینئر ٹرانسفارمیشن, اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا کہ کیا کس کنڈیشن کے اندر یہ نل اسپیس اور کالم اسپیس ہوتے ہیں. اسی ڈیفینیشن کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں ذرا کوئکلی. ہمارے پاس یہ دو ڈیفینیشنز ہیں, پہلے کرنل کی ہے, اس کے بعد رینج کی ہے, اور اس کے بعد دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت دیکھ لیں یا ان دونوں کی کس طریقے سے مخالفت ہے. پہلی یہ ہے کہ دی کرنل اور نل اسپیس آف سچ اے ٹرانسفارمیشن ٹی از اے سیٹ آف آل یو ان وی سچ دیٹ ٹی یو از اکول ٹو 0. The range of T is a set of all vectors in W of the form Tx for some x in V. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہے, if Tx is equal to Ax, یہ لینئر ٹرانسفارمیشن اس کے برابر ہو جاتی ہے Ax کے برابر, for some matrix A, then the kernel and the range of T are just the null space and the column space of A. اسی چیز کو ہم نے یہاں پر ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس ریمارکس کے اندر the kernel of T is a subspace of V and the range of T is a subspace of W. تو میں نے ایک طرف ڈومین لکھا ہوا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ رینج لکھا ہوا ہے. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کرنل لکھا ہوا ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ پھر ہم نے رینج لکھا ہوا ہے. تو یہ آپ کے پاس کیا ہے جو ہم نے لکھا ہے, کرنل از اے سب اسپیس آف وی اینڈ رینج از اے سب اسپیس آف ڈبلو. ٹھیک ہے جی, تو یہ کرنل اور جو رینج ہے ابھی اس کی ہم کافی ڈیفینیشن استعمال کریں گے آگے جو ہمارے پاس لیکچرز آئیں گے اس کے اندر بھی. کافی ساری ایگزامپلس دی ہوئی ہیں جن کو آپ سالو کرنے کی کوشش کریں. میرے خیال میں اب یہاں پر رکتے ہیں آج کی 3 ڈیفینیشنز کے ساتھ. ایک ڈیفینیشن ہے نل اسپیس کی, ایک ہے آپ کے پاس کالم اسپیس کی, اس کے ساتھ لینئر ٹرانسفارمیشن ہے, 2 چیزیں اور میں نے بتائی تھی, کرنل کی اور اس کے بعد رینج کی. اپنے لیکچرز کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں اور آپ کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس کی ایکسرسائزز کیجیے گا. آج جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کے اندر تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ چاہیے, تھوڑا سا کانسیپٹ چاہیے, اور تھوڑی سی دماغ کی زیادہ ضرورت پیش آئے گی. زیادہ تر ہم میتھمیٹکس جو کرتے ہیں میکینیکل ٹائپ کا کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ کانسیپٹ کی کافی ساری باتیں ہیں. یہ جو کانسیپٹ ہے کہ کس جگہ وہ ایگری کرتے ہیں, کس جگہ وہ ڈفر کرتے ہیں, کس جگہ سملر ہیں, کس جگہ وہ ڈس سملر ہیں, یہ ذرا سی چیزوں کو انالائز کر لیجیے گا, پڑھیے گا اور ایگزامپل کیجیے گا. اس ایگزامپل کی مدد سے چیزیں جو ہے زیادہ کلیئر ہو جائیں گی. انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں انہی ٹاپکس کے ساتھ اسی سیگمنٹ میں ویکٹر اسپیسز کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے ایکسرسائزز کرتے رہیے گا. سب سے پہلے میتھمیٹیکل, پھر مینٹل, پھر فزیکل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اور السلام علیکم.